سبسکرائب کیجئے اقرأ القرآن چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ دیکھ سکیں تازہ ترین تعلیم و تزکیہ اور تفہیم دین کی ویڈیوز۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تمام تر حمد و ثناء اور ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے لائق، مخصوص اور مستحق ہے، سزاوار ہے۔ افضل ترین صلوات اور برکات، ازکیٰ ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین، ہمارے آقا و مولا، ہمارے ہادی و رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر لائق تکریم اور قابل احترام حضرات و خواتین، حاضرین و ناظرین کرام، برادران اسلام اور خاہران اسلام، وہ دین جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے اور پسند فرمایا ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ راستہ اور وہ طریقہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنانے کا حکم دیا ہے، وہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟
دین اسلام اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ کا فرما بردار بنا کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ دین کا معنی ہوتا ہے کسی کو بڑا سمجھ کے اس کا حکم اور قانون ماننا، اور اس قانون اور حکم کو ماننے اور نہ ماننے کے اوپر وہ جس کا حکم ہے وہ اگر مانے تو جزا دینے والا ہو اور اگر نہ مانے تو سزا دینے والا ہو، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اور یہ حکم دینا اور جو مانے اس کو جزا دینا، نہ مانے اس کو سزا دینا، یہ اصل دیان، دین دینے والا، بدلہ دینے والا، دین مقرر کرنے کا حق رکھنے والا صرف ایک اللہ ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے اور ساری مخلوقات کا رب ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، الملک الحق، سچا بادشاہ، سب کا خالق، سب کا پروردگار، اور لہ الحکم، پوری کائنات میں اس کا حکم چلتا ہے اور اس کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی کوئی جا نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، بے بس ہے اس کا حکم ماننے۔ لیکن کچھ اس کے احکام ہیں تشریعی، ایک اس کے احکام ہیں تکوینی، جیسے سورج چاند کے لیے اس کا حکم ہے پورا ہو رہا ہے، دن رات کے لیے اس کا حکم ہے ہو رہا ہے، موسموں کے لیے اس کا حکم ہے پورا ہو رہا ہے، انسان کے مرنے جینے کا سسٹم ہے یہ چل رہا ہے، انسان کے جسم کا نظام ہے یہ اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے انسان کے اختیار کے اندر دیے ہوئے ہیں کہ مان لو تو تمہیں بدلہ ملے گا، نہیں مانو گے تو سزا ملے گی۔ جنات اور انسان، جن اور انسان یہ دونوں بااختیار مخلوق ہیں، اس لیے ان کے لیے مانے تو جزا ہے، نہ مانے تو سزا ہے، اس دائرے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت اور دین کے طور پر دیا ہے، جو ان کے اختیار میں ہے، ماننا نہ ماننا، قبول کرنا یا رد کر دینا، اس کی موافقت کرنا یا اس کی مخالفت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو دین ہے اللہ کی فرما برداری، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکمل فرما بردار بن جانا، دل سے، دماغ سے اور پورے وجود سے اللہ کا فرما بردار بن جانا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں سچا اور معتبر دین کیا ہے؟ الاسلام۔ اور یہ سارے نبیوں کا دین ایک ہی دین تھا، سارے نبیوں کا دین ایک ہی دین تھا، دین اسلام، بلکہ ساری کائنات کا دین ایک ہے، دین اسلام۔ لیکن کون سی کائنات کا دین دین اسلام ہے؟ جو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہے، جنوں اور انسانوں کے علاوہ فرشتوں کا دین بھی اسلام ہے، زمین و آسمان کا دین بھی اسلام ہے، اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق کا دین بھی اسلام ہے، وہ اللہ کی فرما بردار ہے۔ لیکن جن اور انسان، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کا دین مانتے ہیں، وہ مسلم ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہیں مانتے، وہ کافر ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو مانتے ہیں کہ دین ہے لیکن فاسق ہیں، اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ اور کچھ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں ملحد جو اللہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، آج کل یہ ایک بڑا غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ سارے دین ہی ٹھیک ہیں جی، وحدت ادیان، کوئی جتھے لگا ٹھیک لگا ہے، ہندو اپنی جگہ تے ٹھیک نے، وہ رام رام کرتے نے، اسی اللہ اللہ کرنے ہاں،
کوئی ہور کردا ہے، کوئی ہور کردا ہے، کوئی ہور کردا ہے، سارے اسے نوں پوجدے نے، وہی ایک کے سارے او دے پجاری نے، جو کردے نے ٹھیک ہے۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، سب جھوٹے ہیں، سب باطل ہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ سورج، نہ چاند، نہ زمین، نہ آسمان، نہ زندہ، نہ مردہ، نہ کوئی انسان، نہ فرشتہ، نہ جن، نبی، ولی، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ پہلے لا الہ سب کی نفی، اور پھر الا اللہ سچا معبود ایک اللہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا سچا معبود ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، یعنی رحمت اس کی ذاتی صفت ہے، اپنی ذات میں وہ سراسر رحمت ہے، اور الرحیم اپنے بندوں پر اور اپنی مخلوق پر بے حد رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھی خود سراسر رحمت ہے اور مخلوق پر بھی بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ ہے سچا الہ۔ اس لیے یہ بات جو آج کل ایک عالمی ایجنڈے کے طور پر دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے کہ سارے دین ہی ٹھیک ہیں، کسی کو کافر نہ کہو، یہ کہو نان مسلم، غیر مسلم ہے لیکن کافر نہ کہو اس لیے کہ وہ مانتے ہیں، نہیں۔ اللہ کو ماننا کون سا ماننا ہے؟ جو اس کو ایک سچا الہ مانے، جو کہے کہ کرشن بھی الہ تھا، رام بھی الہ تھا، کالی دیوی بھی الہ ہے، اور لکشمی دیوی بھی الہ ہے، گائے ماتا بھی الہ ہے، یہ دھرتی ماتا بھی الہ ہے، اور ہر چیز الہ ہے، نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور کوئی کہے کہ صرف نیچر ہی نیچر ہے، یہی سب کچھ ہے، اسی نیچر کو ہم پوجتے ہیں، نہیں، یہ نیچر اس کی پیدا کرتا ہے، مخلوق ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ رب العزت خالق ہے، نیچر کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے، اس لیے اسی کا حق ہے کہ وہ حکم دے، اور اسی کا حق ہے کہ وہ دین مقرر کرے، اور جو اس نے دین مقرر کیا ہے اس کا نام ہے الاسلام۔ سارے نبیوں کا یہی دین تھا، اور سارے نبی اسی کی بندگی کی دعوت دیتے رہے۔ آدم علیہ السلام بھی اسی کی دعوت دیتے تھے، اور نوح علیہ السلام بھی اسی کی دعوت دیتے تھے، اور ابراہیم خلیل اللہ بھی اسی کی دعوت دیتے تھے۔ اور نبیوں کی تاریخ میں جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ 4 ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان چاروں اولو العزم پیغمبروں کے بھی سردار اور عظیمت، استقامت، دعوت اللہ کا وہ پیکر اور وہ مظہر، اور جس نے اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام سارے نبیوں سے بڑھ کر کیا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے امام ہیں، جو اولاد آدم کے سردار ہیں، اور جو اس پوری کائنات کا حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس پوری کائنات کا حاصل ہے۔ یہ کائنات کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے سردار کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت بھی انسانوں کے لیے بنائی ہے، فرما بردار انسانوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ اللہ نے جنت کا کیا کرنا ہے؟ جنت انسانوں کے لیے ہے، اور جنت کا اعلیٰ ترین مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو وہ دین جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس دین اسلام کو اگر کسی زندگی کے اندر عملاً دیکھنا ہو تو ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو، اللہ اکبر۔ اور وہ جو اقبال نے کہا ہے نا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی سے مراد یہ انسان کی اصلیت، روح اور جسم۔ اس روح اور جسم کا اصل پوشیدہ راز کیا ہے؟
لا الہ سارے الہوں کی نفی کر کے الا اللہ صرف ایک اللہ کو الہ ماننا، خودی ہے تیغ۔ یہ چیز اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ ایسی تلوار ہے فساں، اور اس تلوار کو تیز کرنے والی سان لا الہ الا اللہ، چو تیغ لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، کہ لا الہ الا ہو لا فتاح الا ہو لا غالب الا اللہ لا حاکم الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ مسجد قرطبہ آج وہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کچھ چھپ چھپا کے پڑھ لے تو پڑھ لے۔ اس کے ستون، اس کی تعمیر دنیا کا ایک عجوبہ ہے۔ جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ بتاتے ہیں کہ انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اور القصر الحمراء جو غرناطہ کے اندر بہت بڑا محل ہے، تو انہوں نے وہاں لا غالب الا اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ صرف لکھنے سے نہیں بنتا کہ لا الہ الا اللہ دیوار پہ لکھ دو، لا غالب الا اللہ دیواروں پہ لکھ دو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ۔ جو اس کا معنی بیان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، سچا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، سچا مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہیں، سچا محبوب اللہ کے سوا کوئی نہیں، سچا مقصود اللہ کے سوا کوئی نہیں، مطلوب بھی وہ، مقصود بھی وہ، محبوب بھی وہ، معبود بھی وہ۔ اور یہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کا نعرہ بلند کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے۔ اکیلے خلیل اللہ نے وہ نعرہ بلند کر کے وہ کام کیا جو ایک امت کرتی ہے، اور پھر اس کو نقطہ کمال اور نقطہ عروج تک پہنچایا ان کے بیٹے اور ان کے بالکل ہم شکل، ان کے فرزند جلیل، وہ بھی اللہ کے خلیل تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل تھے۔ ان کا لقب بھی اللہ کے خلیل تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی اللہ کے خلیل تھے۔ لوگ کہتے ہیں وہ اللہ کے خلیل تھے، یہ اللہ کے حبیب تھے، اور حبیب ہونا جو ہے یہ اس سے بڑا ہے۔ نہیں، حبیب تو تم سب ہو، جتنے ہو۔ ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سب کو محبوب رکھتا ہے، یہ سارے ہی اللہ کے حبیب ہیں، لیکن خلیل ہونا یہ بڑا مقام ہے۔ خلیل کا معنی ہے کہ اس دل میں اس کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیماری شروع ہے، ممبر بلایا، لایا گیا ممبر پہ بیٹھے، فرمایا کسی نے کو حق لینا ہو تو حق لے لے، کسی کا احسان ہو تو میں اس کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے میں نے جس کا بھی کسی نے میرے ساتھ احسان کیا ہے اس کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ دے گا۔ ابو بکر کا میں زیر بار ہوں، زیر احسان ہوں، اس کے بدلے، اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا۔ اور اگر انسانوں میں سے میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا، ہماری زبان میں اگر کہیں تو دلدہ جانی، دلدہ جانی یعنی جانی دوست، جس کے ساتھ دلی پیار ہے، جانی دوست۔ اللہ اکبر۔ اگر میں نے کسی کو بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر بھی میرا بھائی ہے، اس لیے کہ وَلَٰكِنَّ صَاحِبَكُمْ خلیل اللہ، میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنایا ہے اور اس نے اپنا مجھے خلیل بنا دیا ہے۔ یہ دل میں نے اللہ کو دے دیا ہے، اس دل میں اللہ کے سوا کسی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ مقام ہے خلت کا، یہ سب سے اونچا مقام ہے، اور یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور امتحان ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ دنیا کی چیزوں کی محبت انسان کے لیے بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے،
حب الشہوات، خواہشات کی محبت، چاہتوں کی محبت، جو انسان کی اللہ اکبر ڈیزائرز ہیں، جو انسان کی خواہشات ہیں، جس کو انسان پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے ملے۔ من النساء، بیویاں، عورتیں، البنین، من النساء والبنین، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، عورتیں، اور پھر عورتوں کے بعد اولادیں، اور اولادوں کے بعد پھر ان کی اولادیں۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، ایک ہے جنسی محبت، ایک ہے نسلی محبت۔ جنسی محبت میاں بیوی میں ہوتی ہے، نسلی محبت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، خاندان کے ساتھ ہوتی ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے خزانے اور ڈھیر، پیسے، سونا، چاندی، جائیدادیں۔ القناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومۃ، اس دور میں گھوڑے اور اونٹ سواریاں، اور آج کے دور میں شاندار کاریں، اپنے پرائیویٹ ہوائی جہاز اور اپنے پرائیویٹ بحری جہاز، یہ آج کی سواریاں ہیں۔ الخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور فارم ہاؤس، بنگلے، زمینیں، جائیدادیں، اسٹیٹس جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنی، ان کی محبت لوگوں کے لیے بڑی دل میں کھبا دی گئی ہے۔ لیکن بندے تو نے یہی کرنا ہے کہ یہ جو تجھے محبتیں اپنی طرف کھینچتی ہیں نا، تو نے ادھر نہیں جانا ان محبتوں کی طرف، یہ جھوٹی محبتیں ہیں، تو نے ادھر آنا ہے اللہ کی محبت کی طرف۔ اللہ اکبر، ادھر جاتا ہے پروانہ یا ادھر آتا ہے پروانہ، یہ امتحان ہے اس کا انسان کا، کہ تو ان چیزوں کے پیچھے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اسے بھول جاتا ہے، اسے فراموش کر کے پس پوش ڈال دیتا ہے، یا تو ان ساری چیزوں کو پیچھے کر کے جزوی جو ضروری اور جزوی محبت ہے وہ رکھ ان کے ساتھ، لیکن ضابطے اور قاعدے کی۔ لیکن جو بے پناہ محبت ہے، بے پایہ محبت ہے، لامحدود اور بے انتہا محبت ہے، جس محبت کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، وہ ایک اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے اور اللہ کے محبوبوں کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یہ محبتیں ٹھیک ہے، ان کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن جائز حدود کے اندر۔ اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ غالب آنے لگے، دین خراب ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور الہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہر سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ تمہارا محبوب حقیقی ایک اللہ ہے، وہ الرحمن الرحیم، اور اسے محبت کیوں نہ کی جائے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ سراسر رحمت ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ساری زندگی اور ساری انسانیت اللہ کی رحمتوں سے ہی تو فیض یاب ہو رہی ہے۔ یہ دن رات، یہ زمین و آسمان، یہ رزق کا کھلا ہوا دسترخوان، اور یہ پھلوں کے ڈھیر، اور یہ غلے اور اناج، یہ جانور جن کو کھا رہے ہو، جن کو بار برداری کے لیے استعمال کر رہے ہو، ان کی ہڈیاں کھالیں استعمال کر رہے ہو، سارا کچھ استعمال کر رہے ہو، یہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اسی اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے۔ وہ بڑا ہی مہربان ہے، اور تم غلطیاں بھی کرتے ہو، گناہ بھی کرتے ہو، اور وہ معاف کرتا ہے، پکڑتا نہیں۔ بچپن میں قلم ہی اٹھایا ہوا ہے، بالغ ہونے تک نیکی لکھی جاتی ہے، اس کی بھی اور ماں باپ کی بھی، لیکن گناہ کوئی نہیں لکھا جاتا۔ اور پھر جب بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو پھر گناہ بھی لکھے جاتے ہیں، نیکیاں بھی لکھا جاتا ہے، ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اور نیکیوں کے سلسلے اس نے ایسے بنائے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ بندہ مختلف زندگی کے شعبے ہیں اور مختلف حیثیتیں ہیں مالی اعتبار سے۔ فقیر لوگ آ گئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ مالدار جو ہیں حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، رسول اللہ کے رستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور ہم بیچارے کھانا ہی نہیں پورا کر سکتے۔ فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں
کہ تم جو وہ کرتے ہیں ان سے آگے نکل جاؤ، اور تمہارے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، جو وہی ہوگا تمہارے برابر جو یہ کرے گا۔ کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر نماز کے بعد 33 بار پڑھ لیا کرو، حج کرنے والوں والا ثواب بھی مل جائے گا، عمرے کرنے والوں والا ثواب بھی مل جائے گا، جہاد کرنے والوں کا ثواب بھی مل جائے گا، صدقے خیرات کرنے والوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کون ہے؟ یہ الرحمن الرحیم اللہ ہے، جو بندے تجھ سے پیار کرتا ہے، تجھے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں؟ میرے دوست ہیں وہ کام کرنے والے، وہ کہتے ہیں جی اچھا حج کرنا ہو تو 8-10 لاکھ چاہیے، اور بہت اچھا کرنا ہو تو پھر تو 2 ملین سے کم نہیں، اچھی جگہ رہنے کے لیے اچھے اتنے پیسے چاہیے۔ تو سرکاری اسکیم میں میرا خیال ہے 5-6 لاکھ تو ہوتا ہی ہے، اتنا تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین رحمت لے کے آئے ہیں، آؤ صبح کی نماز مسجد میں پڑھو با جماعت۔ مسجد میں آنے کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلو، گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنے کے لیے نکلو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ثواب دیتے ہیں جو حج کا احرام باندھ کے لبیک پڑھنے والے حاجی کو ملتا ہے۔ مسجد سے وضو کر کے گھر نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ کل حاج المحرم فرض نماز کے لیے آؤ تو حج کا ثواب ملتا ہے، اور نفل نماز کے لیے آؤ وضو کر کے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر مسجد میں درس ہوتا ہو اور آپ دین سیکھنے کی نیت سے بھی آئیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس دین سیکھنے کی نیت سے آنے والے کو عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں، حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں، وہ تو ایسے دینے والا ہے۔ اور آ کے مسجد میں صبح فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھے ذکر کرتے رہو، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس کو بخش دے۔ اور سورج چڑھے 2 رکعت پڑھ کے چلے جاؤ، مقبول عمرے اور حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ یہ بندہ اللہ سے پیار کرے تو اللہ کہتا ہے میں کو اس کا جواب نہیں دیتا، میرے بندے تو میری طرف بڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میں تیری طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور تو چلتا ہے میں تیری طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے، میں ایک ہاتھ تیرے قریب ہوتا ہوں، میرے بندے میں تو تیری بڑی قدر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری محبت بھی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور باقی دنیا کی محبتیں سب یہی رہ جاتی ہیں۔ اولادیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، میاں بیوی کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، دوست چلے جاتے ہیں، محسن چلے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی وہ محبت ہے اور یہ وہ ساتھ ہے، قبر میں بھی رہے گا، حشر میں بھی رہے گا، جنت میں بھی رہے گا۔ اور وہ کتنے ہی خوش نصیب ہیں جو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ یا اللہ نسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، یا اللہ تیرے دیدار کی لذت مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں نصیب ہو، اور تیری ملاقات کا شوق ہمارے دل میں ہر وقت موجود۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، بیمار ہیں اور نزع کا عالم ہے، اور اچھل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگے غدن نلقى الاحبا محمدا وحزبا، پیاروں سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، بیمار تھے، جگر کے مریض تھے، کمزور ہو گئے تھے، لیکن کہتے تھے بیٹا موت کی تکلیف بڑی ہے لیکن اللہ کے ساتھ ملاقاتیں ہونی ہیں انشاءاللہ العزیز، مجھے اللہ کی ملاقات کا شوق ہے۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ایسا رکھ کہ میں آلودہ نہ ہوں۔ صاف ستھرے بہت تھے، بہت پاک بازی والی زندگی گزاری، کہتے تھے یا اللہ مجھے ایسا رکھ کہ میں لتھڑوں نہیں، ناپاک نہ ہوں، مجھے ایسے رکھ۔ اور اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت عافیت والی اور ایمان والی اور کرامت والی موت عطا فرمائے۔ اور کرامت والی موت کون سی ہے؟ اللہ کے راستے میں شہادت والی موت۔
اللہ تعالیٰ یہ موت نصیب کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کو یہ شہادت ملی، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور میری موت بھی تیرے نبی کے شہر میں آئے۔ اور دل کی تمنا کیا تھی کہ ساری عمر ابو بکر اور محمد الرسول اللہ اور عمر اور محمد الرسول اللہ یہ تینوں ایک ساتھ رہے ہیں، یہ تینوں شخصیات ایک ساتھ رہے ہیں۔ دل میں خواہش تھی کہ میری اللہ کے رسول کے ساتھ جگہ مل جائے۔ جب خنجر لگا، زخمی ہوئے اور زندگی کی امید ختم ہو گئی، دودھ پلایا گیا، باہر نکل گیا، کہا میدا زخمی ہو گیا، انتڑیاں کٹ گئی، میدا اور انتڑیاں کٹ گئی۔ اس وقت آپریشن کا تو یہ سسٹم ہی نہیں تھا جو آج ہے۔ اللہ اکبر، آج کل تو ریپیئر ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ موت کا یقین ہو گیا تو کہنے لگے بیٹے کو، عبداللہ کو بلایا، بیٹا آؤ میرے پاس۔ ام المومنین عائشہ کے پاس جاؤ اور کہنا عمر کی یہ درخواست ہے کہ مجھے اجازت دے دے میری اللہ کے رسول کے ساتھ قبر بن جائے۔ اور امیر المومنین نہ کہنا میں آج امیر المومنین نہیں ہوں، صرف کہنا خطاب کا بیٹا عمر درخواست کرتا ہے۔ حضرت عائشہ ہزاروں قطار رو رہی تھی، کہنے لگی یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن میں عمر کے لیے چھوڑتی ہوں، میں عمر کے لیے چھوڑتی ہوں۔ عمر کی قبر وہاں بنی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی موت دے، مدینے میں آ جائے، مکے میں آ جائے تو کیا بات ہے، اور اللہ کے راستے میں شہادت کی موت آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کا ذکر فرمایا آج میں نے اللہ کی زیارت کی خواب میں، اور بڑی ہی اچھی شکل میں اور خوبصورتی کی رنگ میں نے اللہ کو دیکھا۔ اللہ کا تو جمال کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ نے تجلی فرمائی وہ اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے وہ کیسی شکل ہے، اللہ کی کیسی صورت ہے۔ کوئی صورت جتنی بھی حسین ہو اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر حسین ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کو بہت اچھی صورت میں دیکھا اور اللہ رب العزت نے مجھ سے کچھ بات کی اور مجھ سے پوچھا فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں۔ تو اللہ نے اپنا ہاتھ میرے پیچھے رکھ دیا، میرے سینے کے پیچھے میری کمر کے درمیان میں، تو مجھے ہر چیز روشن ہو گئی، ہر چیز واضح ہو گئی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے پوچھا کیا کر رہے ہیں فرشتے، کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ الکفارات والدرجات، کن چیزوں سے گناہ جو ہیں معاف ہوتے ہیں؟ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جماعت کی طرف قدم بڑھانے سے انسان کی درجات بلند ہوتے ہیں، اور راتوں کو نماز پڑھنے سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ فرشتے اس کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دعا بھی سکھائی، وہ دعا انشاءاللہ العزیز میں کہوں گا یہاں لکھ دیں گے، وہ دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین۔ یا اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ نیکیاں کروں، اچھے کام کروں، مسکینوں سے محبت کروں، فعل الخیراتی و ترک المنکرات، برائیاں چھوڑ دوں، نیکیاں کروں، برائیاں چھوڑ دوں، حب المساکین، مسکینوں سے محبت کروں، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً، یا اللہ جب لوگوں کو کسی فتنے میں مبتلا کرنا ہو تو مجھے فتنے سے محفوظ کر لینا۔ اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم ارزقنی حبک، اللہ اپنی محبت دے دے مجھے، اور اس کی محبت دے دے جو تیرا محبوب ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے۔ وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ان عملوں کی محبت دے دے جو مجھے تیری محبت کے قریب کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنی محبت میرے لیے اتنی محبوب بنا دے کہ ہر چیز سے بڑھ کر میرے دل میں تیری محبت ہو، من کل شیء، ماں باپ سے بڑھ کر تیری محبت، بیوی بچوں سے بڑھ کر تیری محبت، اولاد سے بڑھ کر تیری محبت، اور مال سے بڑھ کر تیری محبت، اپنی جان سے بڑھ کر بھی تیری محبت میرے دل کے اندر ہو۔ اور یا اللہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ بھی مجھے تیری محبت ہو، یعنی ٹھنڈا پانی پی کے انسان کو جیسے سرور اور سکون ملتا ہے، تیری محبت کی چاشنی سے مجھے ایسی لذت اور ایسا سرور ملے۔ اللہ
تو یہ محبت اس دین کی بنیاد ہے، اور آج یہ محبت ہی ہم میں رہی بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اقبال نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ، محبت کی آگ بجھ گئی، اللہ اکبر، اندھیر ہے اور روشنی ختم ہو گئی، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ راکھ ہے، راکھ سوا ہے، جلی ہوئی راکھ ہے، اندر کچھ نہیں۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس محبت کی آنچ کو روشن کیا جائے اور اس دل کو اللہ کی محبت سے آباد کیا جائے۔ اور ملت ابراہیمی کی روح ہی ہے۔ ابراہیم کیا تھے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا؟ جو اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر دے اور وہ محسن ہو۔ محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جسے ہر وقت اللہ کا خیال ہو، جسے ہر وقت اللہ کا دھیان ہو، جس کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہو، اور جو یہ سمجھے کہ ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ محسن ہوتا ہے۔ واتبع ملت ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کی واتبع ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار بنے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، اور جو ابراہیم کی ملت پہ چلے گا انشاءاللہ وہ بھی اللہ کا خلیل بن سکتا ہے۔ یہ قربانی، یہ حج، یہ دین، یہ کیا ہے؟ یہ ساری اسی چیز کی تگ و دو اور کوشش ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، وہ ہمارا محبوب حقیقی بن جائے، اور ہمیں اللہ کے خلیلوں کی پیروی نصیب ہو جائے، ابراہیم خلیل اللہ کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت سے ہمیں سرشار کر دے، اور اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو معمور کر دے۔ اور اگر سچی بات ہے انسان کی زندگی میں اللہ کی محبت آ جائے تو پھر دین یہ انسان کے لیے ایسی محبوب چیز بن جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے نبی والی بات ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور پھر نماز پڑھتے ہوئے انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایسی محویت اور کیفیت انسان کی ہوتی ہے کہ اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا سید داؤد غزنوی کے دادا تھے۔ اللہ اکبر، صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، آپ نے کہنا پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، بارش ہوئی ہے، بخدا مرا خبر نباشد، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بارش ہو رہی ہے۔ یہ ہے محبت والی نماز، یہ ہے محبت والی نماز۔ اور ہماری نماز پڑھنے سے پہلے بھی بوجھ، نماز کے اندر بھی بوجھ، نماز کا انتظار بھی بوجھ، اور نماز کے بعد بیٹھنا بھی مشکل۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب کر دے، یا اللہ اپنی محبت نصیب کر دے، یا اللہ اپنی محبت نصیب کر دے، اور اپنے محبوبوں میں شامل کر لے۔ بے شک ہم کھوٹے ہیں، گندے مندے ہیں، لیکن یا اللہ تیری محبت کا دم تو بھرتے ہیں، ہمیں اپنے محبوبوں میں شامل کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔